بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی خبر ہے، اور بڑی خبر کل میں نے آپ کو رات بتا دیا تھا کہ اسد کیسر صاحب کے گھر کے اوپر اپوزیشن کے تمام رہنما کھانے کے اوپر مدعو تھے، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی خبر تھی وہ مولانا فضل الرحمان کا آنا تھا، شاہد خاقان عباسی کا آنا تھا، محمود خان اجگزئی کا آنا تھا۔ تو اس حوالے سے رات نشست ہوئی، لیکن کیا یہ کوئی فارمل نشست تھی؟ نہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے اس کے متعلق لکھا کہ یہ بنیادی طور پہ اپوزیشن کا جو گرینڈ الائنس بنانے کی ایک غیر رسمی ملاقات تھی، لیکن اس بارے میں اہم مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ میں پہلے بھی اس رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ گورنمنٹ کے خلاف اپوزیشن الائنس ضروری ہوتا ہے، اور بالخصوص ایسی گورنمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہو، یا جس طرح مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے۔ اب اس بارے میں جو رات کو گفتگو کی گئی اس ساری میٹنگ یا نشست کے بعد، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر دو تین مطالبات بڑے واضح ہیں۔ نمبر 1 مطالبہ جو ہے، انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ غیر نمائندہ حکومت ہے، یعنی یہ لوگوں کی حکومت نہیں ہے، یہ لوگوں کے ووٹ لے کے نہیں آئی، یہ لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتی، یہ لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، اور یہ عوام پر مسلط کی گئی ہے، یعنی یہ عوام کی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ عوام پہ مسلط کی گئی ہے۔ اور اپوزیشن جماعتوں کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے، اس میں انہوں نے ملک میں نئے الیکشنز کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ نئے انتخابات ہی ملکی مسائل کا واحد حل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ سے کہ یہ چھوڑ دیں، قوم سے رجوع کریں اور قوم کو فیصلہ کرنے دیں، اور قوم جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو قبول بھی کریں، تبدیل نہ کریں، قبول کریں۔ انہی لائنز کے اوپر عمران خان کا بھی خط تھا، اگر آپ اس خط کو پڑھیں تو۔ اچھا، اب نمبر 1 مطالبہ تو ان کا یہ تھا۔ نمبر 2 مطالبہ ان کا یہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور اس میں سیاسی قیدی تحریک انصاف کے بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ پنجاب میں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اعجاز چوئی صاحب، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ سیاسی قیدی ہی تو ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا بشرا بی بی سیاسی قیدی نہیں ہے؟ اور سب سے بڑے سیاسی قیدی تو خود عمران خان صاحب ہیں۔ تو کریں آپ رہا، اپوزیشن اب مشترکہ طور پہ۔ اور یہ عمران خان کے حوالے سے یا سیاسی قیدیوں کے حوالے سے تو مولانا فضل الرحمان بھی ہم آواز ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ساتھ ہی انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ملک میں جاری جبر اور فسطائیت کو ختم کیا جائے۔ یہ جو ایک ماحول اس وقت بنایا ہوا ہے نا گھٹن کا، اس کو ختم کریں، اس کو ایک نارمل ملک بننے دیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پیکا جیسے کالے قانون کو فی الفور ختم کیا جائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، اس کے اوپر ان سب کا وہ متفقہ طور پہ، یعنی اس کا مطلب ہے مولانا فضل الرحمان کا مطلب JUIF، تحریک انصاف، اچکزئی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، علامہ راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ یک زبان ہو کر بات کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے مولانا صاحب نے اور اپوزیشن نے ایک اور مطالبہ کیا، وہ الیکشن کمیشن اور سکندر سلطان راجہ سے متعلق ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے منصفانہ انتخابات کرانے میں ناکام رہا، اور چیف الیکشن کمشنر کی ریٹائرمنٹ کے بعد ذمہ داریاں کسی مخصوص سوچ کی نمائندگی ہے۔ فوری طور پہ مستعفی ہوں چیف الیکشن کمشنر، نئے الیکشن کے لیے غیر جانبدار اور با اختیار الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے۔ یعنی وہ الیکشنز کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، قوانین کی واپسی کا بھی کر رہے ہیں، اور اس سسٹم کے بچانے والے جو کردار ہیں ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کریں، آپ نے بہت کر لیا جو کرنا تھا، اب آپ گھر چلے جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس حوالے سے میرے خیال سے یہ رائٹ ڈائریکشن کے اندر رائٹ سٹیپ ہے، اور یہ خان صاحب کے مشن کی کامیابی کی علامت ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا اپنی پارٹی کو، ایون انہوں نے گنڈا پور صاحب کو کہا کہ آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، مانا کہ آپ کا اور مولانا صاحب کا ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست کے اندر آپ ایک دوسرے سے مقابلہ ہے، ٹھیک ہے سیاست کریں، ایک دوسرے سے مقابلہ بھی کریں، لیکن فی الحال قوم کو اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اور اس میں خود عمران خان چاہیں تو کیا مشکل تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتے، آفر نہیں آئی تھی، پیپلز پارٹی مانتی نہیں ہے، مانتی ہے۔ عمران خان نے تو پالیٹکس پاور والی نہیں کی، لیکن کیا مشکل تھا؟ وہ اس سے آگے کی سوچ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون فی الحال صرف اقتدار کے حوالے سے سوچ رہی ہے۔ اور دو چیز اس میں اچھی بات
ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ کم از کم اپوزیشن یک زبان ہوئی ہے، ہم آواز ہوئی ہے، اور اب ان کی آواز کے اندر ذرا آپ پی ٹی آئی کر کے نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب ہے اس ملک کی تمام اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے یہ غیر نمائندہ حکومت ہے. اچھا، اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. جو یورپی یونین کی میں تصدیق والی بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو یورپی یونین کے اسپیشل انوائے تھے انسانی حقوق کے، وہ پاکستان آئے تھے. انہوں نے ملاقاتیں کی. ملاقاتیں کرنے کے بعد ان کی جانب سے اعلامیہ بھی جاری کیا گیا. اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جون 2025 یعنی اب فروری شروع ہو گیا ہے، تو اگلے 4 مہینوں کے بعد وہ پاکستان کا جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے اس کا وہ ریویو کرنے جا رہے ہیں. اب اس میں کیا خبر ہے؟ اس میں خبر یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے 2027 تک پاکستان کو یہ سٹیٹس دیا تھا. ابھی اس میں 2 سال مزید باقی تھے، لیکن وہ اس کو اب جون 2025 کے اندر ریویو کرنے جا رہے ہیں. اور ریویو کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کے سامنے ایک چیک لسٹ رکھیں گے اور ارباب اختیار سے پوچھیں گے بتائیں جی یہ انسانی حقوق کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے، بتائیں جی اس پر آپ نے کیا کیا، یہ کیا ہے. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت نہیں ہے کہ جو آپ نے لفظ بولنے ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ بولے اور آپ کے ہاں انسانی حقوق تو بالکل شاندار ہے. جیسے سردار طارق مسعود والا میٹر نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق ہمیں کہاں لے کر جائیں گے. ان کو جواب دینا پڑے گا. وہ آپ کو جی ایس پی پلس سٹیٹس دیتے ہیں. تو میرے خیال سے ایک ٹف سچویشن پیدا ہو رہی ہے ہمارے لیے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جو بارڈرز کے اوپر سچویشن ہے اس کے اوپر بھی بہت بات ہو رہی ہے. اچھا، اب ایک چیز گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ملاقات اور پھر ان سے جڑی اور فیض اللہ نیازی صاحب والی بات. آپ جانتے ہیں کہ جنید اکبر جو ہیں وہ ہم خیال نہیں ہیں علی امین گنڈا پور کے، لیکن جنید اکبر پارٹی کے صدر ہیں اور یہی سیاست کا نام ہے جہاں پہ آپ اپنے اختلافات کو منیمائز کرتے ہیں، ذاتی اختلافات پیچھے چلے جاتے ہیں اور اپنے کاز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور سے جو پارٹی کے صوبائی صدر ہیں جو حال ہی میں اپوائنٹ ہوئے ہیں جنید اکبر خان، ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں جو 8 فروری کا ثوابی کا جلسہ ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے جی وزیر اعلیٰ نے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. اور اس میں ایک بات جو فیصل امین ہے علی امین کے بھائی، انہوں نے ایک لکھا بھی، ان کا 1 لیڈر 1 کاز 1 نیشن. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اختلافات اپنی جگہ پہ ہوں گے، نقطہ نظر میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان اور اس کاز کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پہ یکسوئی ہے. اچھا، اس سے ہٹ کے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ گنڈا پور صاحب نے اس دن کہا تھا کہ میں نے 99% جو معاملات ہیں وہ لے گیا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو بلیک اینڈ وائٹ چیزوں میں آ گیا اور اب جو پیچھے ہٹے گا وہ مکرنے والی بات ہوگی. چلیں، یہ تو عمران خان کے وہ کھلاڑی ہیں تو آپ کہیں گے. اب جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے پا گئے ہیں یا طے ہیں. اب یہ وہ بات رات کو ARY نیوز کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب باتیں ہو رہی ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کی پریشانی، پھر اپوزیشن کا بننا، لیکن خان صاحب تو کوئی ایسی بات